اگر کوئی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اسے کیسے معلوم ہوگا کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق دے۔ آمین آمین اللہم آمین۔ اگر تو بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ انہیں کسی طرح سے کنفرم ہو جائے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے، کوئی ان کو لیٹر مل جائے، کوئی سرٹیفکیٹ مل جائے، تسلی تسلی چاہتا تو ہے، یہ تو اس دنیا میں مشکل ہے، اچھا ناممکن ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مال کا حساب کتاب اللہ رب العزت کی، یہ بھی اس کا فضل ہے کہ اس نے ابھی سارا کچھ چھپایا ہوا ہے۔ بالفرض اگر کسی بندے کو یہ پتہ چل جائے جی کہ وہ 10-15 لاکھ روپے لگا کے یا پوری فیملی سمیت گیا ہوا تھا حج کے لیے، کروڑوں روپے اس نے لگائے ہیں، اور اس کو آتے ہوئے پتہ چل جائے کہ ان کا حج قبول نہیں ہوا، تو کیا گزرے گی؟ تو یہ اللہ کا راز ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ ابھی اس نے رزلٹ جو ہے وہ چھپایا ہوا ہے۔ وہ رزلٹ قیامت والے دن ہر بندے کے ہاتھ میں ہوگا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، کامیاب نعرے مار رہا ہوگا، اور پریشان حال جو فیل ہو گیا وہ چھپاتا پھر رہا ہوگا کہ میرا رزلٹ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اللہ ہمیں خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ تو یہ اس کی مہربانی ہے۔ صحیح، جو چیز کنفرم ہے اور 100% کنفرم ہے، اور جس پر توبہ کرنے والے کو، معافی مانگنے والے کو یقین رکھنا چاہیے، وہ ہے اللہ کی رحمت۔ وہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے ذریعے اعلان کرواتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہ میرے محبوب، جو لوگ گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر کر کے تھک گئے ہیں، ہار گئے ہیں، کر کر کے تھک گئے ہیں، اتنے گناہ، یعنی جسم میں اب جان نہیں رہی، کوئی کشش نہیں رہی گناہوں کی، اب توبہ کر لیں تو اللہ سارے گناہ اب بھی معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو اس رحمت کی 100% یقین ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے کہ میں معافی مانگ رہا ہوں تو میرا رب تو بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس نے حج کیا، من حج فلم یرفث ولم یفسق، جو بندہ گناہوں سے دور رہ کے، بچ کے، شہوت سے دور رہ کے حج کر کے آتا ہے تو وہ پاک کیسے ہوتا ہے؟ جیسے اس دن پاک تھا جس دن اس کی والدہ نے اس کو جنم دیا تھا۔ سبحان اللہ، کوئی گناہ ہی تو یہ رحمت اور اللہ کے فضل کا تو یقین 100% نہیں، کروڑ 1/2% ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ۔ تو مومن دو حالتوں میں ہے، اس کو اللہ کی رحمت کا فل یقین بھی ہوتا ہے، صحیح، اور اپنے گناہوں کا ڈر بھی رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے معافی نہ ملی ہو۔ یہ جو بے فکر ہے نا، یہ مومن نہیں ہوتا۔ یہ مومن نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس بھی مومن نہیں ہے، سبحان اللہ، اور اپنے گناہوں کے ڈر سے بے خوف بھی مومن نہیں ہے۔ یعنی کہ امید اور خوف کے امید درمیان اور خوف کے درمیان یہ ہے مومن۔ کیا بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کی تیمارداری کے لیے گئے، نوجوان تھا، تو آپ نے پوچھا میرے صحابی کیا حال ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ کی رحمت کی امید بھی بڑی ہے سبحان اللہ، اور گناہوں کا ڈر بھی لگ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس موقع پر جہاں تم ہو، اب مومن اللہ سے جس چیز کی امید کرتا ہے اللہ وہ دے دیتا ہے، اور جس سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے امن دے دیتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو مومن کی زندگی ان دو چیزوں کے درمیان رہتی ہے، وہ کبھی بھی اپنے گناہوں سے بے خوف نہیں ہوتا، وہ معافی مانگتا رہتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوتا، شیطان مایوس کرتا ہے، اور رحمت کی امید پر گناہ بھی نہیں کیا، گناہ بھی نہیں کرتا نا۔ توبہ کا مطلب یہ ہے نا کہ جب گناہ چھوڑ دیا ہے، ہاں، توبہ کی قبولیت کی کچھ علامات علماء نے بیان کی ہیں جی، کہ گناہ سے توبہ کرنے کے بعد اس گناہ سے نفرت ہو جائے، دوبارہ کبھی وہ نہ کرے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دے، اور جن کی وجہ سے وہ گناہ ہوئے تو ان کی موجودت کو چھوڑ دے، نیکیوں سے پیار ہو جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے، تو سمجھ لیں کہ توبہ قبول ہوئی ہے اور اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، لیکن امید فل رکھنی ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ 99 قتل کرنے والا بھی جب اس کو مایوس کیا گیا تو اس نے 100 پورے کیے، اور اللہ کی رحمت اس کو پھر بھی مل گئی۔ سبحان اللہ۔ عباس بھائی، ایک بڑی خوبصورت بات مجھے یاد آ رہی ہے۔ پلیز۔ حجاج بن یوسف ایک سخت گیر حکمران کے طور پر مشہور ہے، جی بالکل ایسی ہے، اور مورخین لکھتے ہیں کہ جب وہ فوت ہو رہا تھا تو 80,000 بندہ وہ قتل کر چکا تھا، اچھا، اور 80,000 کے قریب اس وقت اس کی جیلوں میں بند بھی تھے، جن کو وقتاً فوقتاً نکال کے مارتا رہتا تھا۔ صحیح۔ تو جب وہ فوت ہو رہا تھا نا، تو اس نے ایک جملہ بولا۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر جہاں مسلمان مشاہیر کے حالات زندگی لکھے نا، کسی کو 150 صفحہ، کسی کو 200 صفحہ، حجاج بن یوسف کو ایک پیرے میں فارغ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی بہت
بہت ساری ظلمات کے سمندر ہیں اور ان میں کچھ نیکیاں بھی ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی نیکی پتہ کیا بتائی؟ کیا؟ کہتے ہیں کہ جب فوت ہو رہا تھا تو آسمان کی طرف انگلی کر کے کہتا ہے اللہ ساری دنیا کہتی ہے تو حجاج کو نہیں بخشے گا پر مجھے تیری رحمت کی امید ہے۔ اللہ اس قدر اللہ پر بھروسہ، اس قدر ایمان مضبوط کہ اتنا ظالم شخص بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ آج بھی مجھے تیری رحمت کی امید ہے۔ اللہ تو ہر وہ شخص جس سے گناہ ہو جائے، یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، جی بالکل، کمزور ہے ہم، گناہ ہو گیا ہے، جب توبہ کر لے تو اللہ کی رحمت کی امید اس کو حجاج بن یوسف کی طرح رکھنی چاہیے، سبحان اللہ، بس ہر حال میں امیدوار ہی رہے، اللہ سے رحمت کا امیدوار رہے، انشاءاللہ تو یہ کنفرم ہو جائے گا انشاءاللہ قیامت والے دن کہ جو معافی مانگی تھی وہ قبول ہوگی۔ انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔